کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ڈر ہمیشہ دشمن نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی یہ ڈر ہی ہوتا ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، جو ہمیں حفاظت دیتا ہے اور جو ہمیں خود سے بچاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا دماغ واقعی ڈر کو صرف بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر کبھی کبھی وہ اس ڈر کا فائدہ اٹھاتا ہے؟ انسانی دماغ کا پہلا مقصد خوشی نہیں ہوتا بلکہ حفاظت ہوتا ہے۔ دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ممکن خطرے کو پہچانے، چاہے وہ خطرہ حقیقی ہو یا صرف ایک خیال۔ اس لیے جب بھی کوئی نئی، انجان یا غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، دماغ فوراً ڈر کا سگنل بھیج دیتا ہے۔ یہ ڈر اکثر غلط ہوتا ہے، مگر ہر دفعہ ضروری بھی نہیں ہوتا۔ ڈر اصل میں ایک حفاظتی نظام ہے۔ جس طرح جسم درد کے ذریعے ہمیں متنبہ کرتا ہے، اسی طرح دماغ ڈر کے ذریعے ہمیں روکتا ہے۔ یہاں مت جاؤ، یہ کام مت کرو، اس راستے پر خطرہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب دماغ پرانی یادوں، پرانے تجربوں اور پرانے زخموں کی بنیاد پر نئے حالات کو بھی خطرناک سمجھ لیتا ہے۔ یہاں سے ڈر حفاظت نہیں، پابندی بن جاتا ہے۔ دماغ کو عادت ہوتی ہے آسان راستوں کی، اور ڈر ایک بہترین بہانہ ہوتا ہے بدلاؤ سے بچنے کا۔ جب بھی ہم اپنی حد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، نیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا اپنی کمزوری کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، دماغ فوراً ڈر کا سہارا لیتا ہے۔ تم سے نہیں ہو پائے گا، لوگ کیا کہیں گے، اگر ناکامی ہوئی تو؟ اس طرح دماغ ڈر کو استعمال کر کے ہمیں وہیں روک دیتا ہے جہاں رہنا اسے محفوظ لگتا ہے، چاہے وہاں سکون ہو یا صرف عادت۔ ڈر سے لڑنا اکثر بیکار ہوتا ہے۔ جتنا ہم اسے دباتے ہیں اتنا ہی وہ تیز ہو جاتا ہے۔ مگر جب ہم ڈر کو سمجھنے لگتے ہیں، جب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ ڈر مجھے کس چیز سے بچانا چاہتا ہے، تو دماغ دھیرے دھیرے نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ ڈر کا کام ڈرانا نہیں بلکہ متنبہ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ فرق سمجھ لیتے ہیں تو ڈر اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیے، دماغ ڈر کو فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر فیصلہ ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہم چاہیں تو ڈر کو اپنا رہنما بنا سکتے ہیں یا پھر اسے اپنی زنجیر۔ اگلی دفعہ جب ڈر محسوس ہو، اسے فوراً غلط نہ سمجھیے، بس اتنا پوچھ لیجئے، تم مجھے کس چیز سے بچانا چاہتے ہو؟ شاید اسی سوال میں ڈر سے آزادی کا پہلا قدم چھپا ہو۔